وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين باوز بلند صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من غضب الجبار ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرتي ونشر الرياح برحمتي وابتدى بالصخور ميدان أرضي. الصلاة والسلام التحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبا القاسم محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بواز بلند صلوات. حمد و ثنا ہے اس ذات واجب الوجود کے لیے، وہ ذات جو ذہن میں آتی نہیں، فکر میں سماتی نہیں، الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے نہیں، دائرے تخیل وہاں تک پہنچ سکتا نہیں، زمانی وہ نہیں، مکانی وہ نہیں، جگہ میں گھرا ہوا نہیں، لائق اشارہ نہیں، قابل تجزیہ نہیں، حلول ممکن نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ہستیوں کو خلق فرما کے انہیں ہمارا ہادی، امام، رہنما، پیشوا بنا کے دنیا والوں کو یہ بتایا، دنیا والوں انہیں دیکھتے چلے جاؤ اور ہدایت کے رستوں کو طے کرتے چلے جاؤ. سامعین گرامی قدر، علم، شعور اور تشیع کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو چکا، اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ارشاد رب العزت ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو، کیونکہ انسان جب کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا تو اگر جاننا چاہتا ہے تو وہ سوال کرے، کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ یہ علم ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کے اوپر تالا لگا ہوا ہے اور اس کی چابی کا نام سوال ہے. اگر وہ تالا کھولنا چاہتے ہو تو سوال کرو، سوال کرو گے جواب ملے گا. تو فرمایا اس آیت کی ضمن میں ہمارا جو سلسلہ گفتگو چل رہا تھا اور کل اس مقام پہ بات رکی تھی، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی آیات
لیکن میں نے آپ کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا کہ کچھ لوگوں نے قرآن کے تضادات نکالے اور امام کے سامنے لائے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ملتی، قرآن کی ایک بات دوسری بات سے نہیں ملتی۔ بات یاد ہے نا؟ توجہ ہے حضرات کی؟ اگر تھکے نہیں تو ایک آواز سے بولیں صلوات پڑھیے۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہے، قرآن کی ایک بات دوسری بات سے نہیں ملتی، اور پھر امام نے اس کا جواب دیا کہ اگر ایک عام انسان اپنی تحریر لکھتا ہے تو وہ خود اس کی وضاحت کرے گا کہ جو میں نے لکھا ہے میں بتاؤں گا کیا لکھا ہے۔ تو جب قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس کی وضاحت یا خود اللہ کرے گا یا وہ کریں گے جن پہ قرآن نازل ہوا، وہ بتائیں گے یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی تفسیر اپنی مرضی کی تفسیر نہیں ہوگی۔ قرآن کی تفسیر یا معصوم کی روایت کی تفسیر میں اپنی جیب سے نہیں کروں گا۔ میں اپنی بات اگر کہہ رہا ہوں تو میں اس کو وضاحت کرنے کا حق رکھتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں آیا۔ اس سے پہلے کہ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، وہ شخص ایک وقت کے دربار اور خلافت کے پاس گیا یہ سوال اٹھا کے کہ تمہارا دعویٰ ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ بے شک قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور اس نے قرآن کی آیت پڑھی، عیسائی تھا، عیسائی عالم دین، قرآن کی آیت پڑھی اور کہا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتا۔ بالکل، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تمہارا دعویٰ ہے مسلمانوں کا، ہمارا دعویٰ ہے۔ اچھا تمہیں یقین ہے اس قرآن میں اختلاف نہیں؟ 100% ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن میں کوئی اختلاف۔ عیسائی نے کہا اگر میں اختلاف نکال کے دکھاؤں تو، توجہ فرما رہے ہیں، عیسائی مسلمانوں کی خلافت کے دربار میں کہا اگر میں قرآن سے اختلاف نکال کے دیکھوں تو پھر مانو گے؟ کہا پڑھو۔ عیسائی تھا، اس نے قرآن پڑھا اور پھر باری باری قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ پہلی آیت پڑھ کے کہتا ہے هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابہات۔ قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اس قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں، کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ محکم کا مطلب وہ جو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی، انسان جب پڑھتا ہے سمجھ میں آ گئی، بڑی آسان بات ہے۔ متشابہ وہ آیات جو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، وہ متشابہ آیات۔ یہ ترجمہ ذہن میں رکھنا ہے تو یہ واقعہ آپ کے سمجھ آ جائے گا۔ پہلی آیت پڑھ کے کہا کہ اللہ قرآن کی اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ محکم ہے، کچھ حصہ متشابہ ہے، کچھ آسانی سے سمجھ میں آتا ہے اور کچھ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا 100% یقین ہے یہ قرآن کی آیت ہے۔ ابھی قرآن کی ایک آیت پڑھی، پھر اس نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے ایسی کتاب نازل کی جس کی ساری آیتیں متشابہ ہیں۔ پہلے کہا اللہ ایک آیت میں کہہ رہا ہے کچھ حصہ محکم کچھ حصہ متشابہ، دوسری آیت میں کہا سارے کا سارا قرآن متشابہ ہے، کچھ بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے کہا ابھی گھبراؤ نہیں، میں تیسری آیت پڑھ رہا ہوں۔ پھر اس عیسائی نے تیسری آیت پڑھی، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، اللہ نے کتاب وہ نازل کی جس کی ساری آیتیں محکم ہیں۔ بھئی تین قسم کی آیتیں پڑھی عیسائی نے مسلمانوں کے خلافت کے دربار میں کہ اللہ ایک آیت میں کہتا ہے کچھ حصہ محکم کچھ متشابہ، دوسری آیت میں کہتا ہے سارے کا سارا قرآن متشابہ، تیسری آیت میں کہتا ہے سارے کا سارا قرآن محکم ہے۔ وہ والی آیت مانوں، یہ والی مانوں، وہ والی مانوں؟ تم کہتے ہو قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے،
یہاں تو اختلاف ہی اختلاف نظر آتا ہے. وہ دربار ایسے ہی گھبرائے ہوئے تھے جیسے آپ بیٹھے ہیں, پریشانی کے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم گھبرائے ہوئے نہیں جناب, چلیں. تین ماشاءاللہ سے آپ سارے جو ہے وہ بڑے توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں, تو ساتھ ساتھ بولیں گے تو مجھے لگے گا کہ آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ خاموشی سے سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں بات. تو قرآن کی 3 آیتیں, ایک حصہ محکم, ایک آیت نے کہا قرآن سارے کا سارا محکم, دوسری آیت نے کہا سارے کا سارا قرآن متشابہ, تیسری آیت نے کہا کچھ حصہ محکم ہے اور کچھ حصہ متشابہ ہے. جب وقت کے بادشاہ کے سامنے عیسائی نے آیتیں پڑھی, کیونکہ اسلام کی عزت داؤ پہ تھی اور اسلام کا وارث وقت کا بادشاہ بنا بیٹھا تھا, اگر اسلام کی عزت بچانی ہے تو جواب دو. اور اس وقت بادشاہ نے ان لوگوں کو یاد کیا جو سارا سال دربار کی روٹیاں کھاتے تھے کہ اب وقت آ گیا اسلام کی عزت بچانے کا, لے آؤ جواب, کوئی جواب ہے. ایک دن کی مہلت مانگی اور اگلے دن جواب یہ لائے کہ یہ عیسائی مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب کر رہا ہے, اسے قتل کر دو. کیا جواب دیا, کیا بات ہے, کیا بات, کیا بات. یہ تو عیسائی ہے, مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب کر رہا ہے, قرآن پہ بات کر رہا ہے, اس کا سر قلم کر دیا جائے. عیسائی سن رہا تھا, جب ان مفتیان کی بات سنی کہ وہ فتویٰ یہ لائے ہیں ان کا سر قلم کر دیا جائے, تو وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا کہ مجھے قتل کر دو, مجھے مار دو, مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں, لیکن اتنا تو طے ہو گیا نہ اسلام سچا دین ہے نہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. جب یہ کہا نا گھبرا گیا, ماتھے پہ پسینہ آیا. تھوڑی دیر بعد کسی نے کان میں آ کے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں, محمد کا ایک وارث موجود ہے. پریشان کیوں بیٹھے ہو, قرآن کا وارث ابھی موجود ہے, قرآن سمجھانے والا موجود ہے, قرآن پڑھانے والا موجود ہے. پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ اتنے میں سارے کا سارا مجمع جعفر صادق کے دروازے پہ. آج مشکل آ گئی اور خدا کی قسم کیوں مشکل نہ حل کرے, یہ تو مشکل کشا کا بیٹا ہے, اسی علی کا بیٹا ہے. جب مشکلیں حل نہ ہوتی تھی تو لوگ علی کے دروازے پہ نظر آتے تھے. آج وہی ماجرا ہے کہ سارا دربار جعفر صادق کے گھر پہ ہے. اور پھر جب عیسائی کو سامنے لایا گیا, وہ عیسائی جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے. امام کو دیکھا اور مسکرا کے کہا سوال کروں؟ مولا نے کہا پوچھو. اسے لگ رہا تھا جیسے باقی مفتیان ہیں یہ بھی انہی طرح ہیں. کہا قرآن کی آیت پڑھوں؟ کہا پڑھو. کہا قرآن کی پہلی آیت پڑھی کہ قرآن سارے کا سارا متشابہ ہے. امام نے کہا بالکل ٹھیک. دوسری آیت پڑھی سارے کا سارا محکم ہے. امام نے کہا بالکل ٹھیک, بالکل 100% یقین ہے یہ اللہ کا کلام ہے. پھر تیسری آیت پڑھی کچھ حصہ محکم کچھ حصہ متشابہ, تو بالکل یہ بھی قرآن کی آیت ہے. کیا تمہیں اس میں اختلاف نظر نہیں آ رہا؟ مولانا نے کہا ذرہ برابر اختلاف نہیں, یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا وعدہ ہے, تمہیں اس میں اختلاف نظر نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں مجھے تو اختلاف نظر آ رہا ہے. مولانا نے کہا یہ قرآن کی 3 قسمیں نہیں, یہ بندوں کی 3 قسمیں ہیں کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے کچھ حصہ محکم ہے کچھ حصہ متشابہ ہے, اور جو ہمارے دشمن ہیں ان کے لیے سارے کا سارا قرآن متشابہ, اور ہم آل محمد کے لیے سارے کا سارا محکم ہے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اختلاف نہیں ہو سکتا. یہ بندوں کی قسمیں ہیں, قرآن کی تقسیم نہیں. یہ بندے ہیں جو ہمارے چاہنے والے ہیں, وہ پڑھتے ہیں قرآن, کچھ حصہ سمجھ میں آتا ہے,
کہیں سے کچھ مشکل درپیش ہوتی ہے. اچھا رک کے اگلا سوال بتاؤں. سوال کا جواب اس نے سنا, گھبرایا نہیں. پھر اگلا سوال, اچھا جب اللہ نے قرآن کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت بنایا, اچھا اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں, توریت, زبور, انجیل, ساری کی ساری ختم ہو گئی, ان کی تعلیمات اب باقی نہیں ہے, تحریف ہو چکی ہے. لیکن جب اللہ نے قرآن نازل کیا, فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن ہم نے نازل کیا ہے تو اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا. تو بھئی یہ بات طے ہوگی کہ قرآن میں کبھی تحریف تو نہیں ہو سکتی. اب سوال اس نے کیا, اچھا جب یہ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے, اور جب تک یہ قرآن رہے گا اور قیامت تک سب کی ہدایت کرے گا, اللہ نے اس میں متشابہ آیات رکھی کیوں؟ سوال تو اچھا ہے. جب یہ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ جو بھی قرآن پڑھے گا اس سے ہدایت لے گا, اے میرا اللہ جب ہدایت لوگوں کے لیے ہے تو پھر اس میں متشابہ آیات رکھنے کا مسئلہ کہ سارے بندے خود قرآن پڑھتے اور خود سمجھ لیتے, اس میں مشکل آیتیں رکھنے کی وجہ کیا تھی کہ تو نے متشابہ آیتیں رکھی؟ اور خدا کی قسم امام نے جو جواب دیا, شاعر نے اسے یوں قلم بند کیا کہ محترم کہیں کہیں متشابہ تیرا کلام, عجب یہ راز خدایا تو نے قرآن میں بھر دیا. اب تک مفسروں کا الجھنا اس بات کی دلیل ہے امت کو اہل بیت کا محتاج کر دیا. ہر دم چمن چمن گلی گلی نعرہ حیدری. جیو جیو کیا متشابہ آیات رکھی اس لیے جب قرآن پڑھو, جہاں سے قرآن سمجھ نہ آئے وارث قرآن کے پاس جاؤ, تمہیں وارث قرآن بتائے گا. کیونکہ جب اپنی مرضی سے پڑھو گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی, پھر معصوم کی طرف جانا پڑے گا, وہ بتائے گا قرآن کی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے, دوسری آیت کیا کہہ رہی ہے. کیونکہ اللہ نے خالی کتاب تھوڑی دی, فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت, اور یہ دونوں ایسے مضبوطی سے آپس میں رہیں گے اور قیامت تک حوض کوثر پر دونوں اکٹھے جائیں گے. اس لیے تو رسول نے بھی یہ اعلان کر کے بتا دیا تھا, العلی مع القرآن والقرآن مع علی, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. اور دو جملے ارشاد فرما کے لوگوں کو بتا دیا, قرآن کی سمجھ نہ آئے تو علی سے پوچھ لینا, علی کی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا. نعرہ حیدری علی 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 نعرہ حیدری. جیو جیو علی حق کے نعرے, جہاں قرآن کی بات کی وہاں یہ بھی کہا العلی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. کمال کی بات کر دی. اور پھر اگلا جملہ کیا فرمایا, یہ نہیں کہا اے میرا اللہ جہاں جہاں حق جائے وہاں علی کو نہیں, اللہم ادر الحق حیث ما دار علی, اے میرا اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. اس لیے تو مولا نے فرمایا تھا, اے عمار پوری کائنات ایک رستے پہ جا رہی ہو اور اکیلا علی دوسرے رستے پہ جا رہا ہو, ساری کائنات کو چھوڑ دینا, علی کا رستہ کبھی نہ چھوڑنا. تو بھائی قرآن اللہ کا کلام اور اس کی تفسیر بھی وارثان قرآن کے ذریعے ہوگی. جب قرآن کی آیت سمجھ نہیں آئی تو جاؤ حدیث کی طرف رجوع کرو, وہ حدیث اس کی وضاحت کرے گی. اور پھر ہر دور میں یہ چلتا آیا, جہاں جو سوال اٹھا اس کا جواب آل محمد کے گھرانے سے گیا.
اور یہ بات یاد رکھو، بڑے لوگوں نے جب دین کی بات سمجھ نہیں آئی تو کچھ لوگوں نے قیاس بھی کیا ہے، دین میں قیاس کیا، تو ہمارے ہاں تو قیاس حرام ہے۔ اول من قاس فہوا، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ شیطان تھا نا، کہ اس کو آگ سے بنایا، مجھے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ وہ اپنی طرف سے اندازے لگا رہا تھا کہ وہ مٹی ہے، یہ آگ ہے، وہ افضل ہے، یہ مفضول ہے۔ تو بھئی قیاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات اور کوئی دلیل اس کے اندر موجود ہے تو بندہ قیاس کر کے گئے، جب وہاں ہے تو اسے یہاں بھی ہونا چاہیے، یہاں ہے تو وہاں بھی ہونا چاہیے۔ تو بھئی بندے دین میں قیاس کرتے ہیں اور قیاس سے دین کو ثابت کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ دین کے اندر قیاس کی اجازت نہیں۔ دین تیری اور میری مرضی کا نام نہیں، اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کا نام ہے۔ اس میں میں اپنی مرضی، اچھا دین میں اپنی مرضی کی بات کرنی ڈالنے کی تو رسول کو بھی اجازت نہیں ہے۔ رسول کا کام کیا؟ وما علینا الا البلاغ، میرا کام ہے پہنچانا، جو اللہ کی طرف سے حکم آیا میں نے پہنچا دیا۔ تو بھئی دین میں تصرف کرنے کی تو اجازت کسی بھی نہیں ہے۔ دین میں کوئی قیاس نہیں کر سکتا کہ مجھے یہ بات اچھی لگ رہی ہے تو میں یہ مان لوں۔ جاگ رہے ہو؟ یہ بات مجھے اچھی لگی تو یہ تو میں مان لوں گا، جب یہ میرے دل کو نہیں اچھی لگ رہی۔ بھئی میرے دل کو اچھی لگے یا نہ لگے، جب بات دین کی ہے تو جو دین کی بات ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ میں اپنی جیب سے کوئی بات ڈال نہیں سکتا دین میں، کیونکہ میں اپنی مرضی کی مانوں، جہاں مجھے اچھا لگے اور جہاں مجھے اچھا نہ لگے وہاں میں بات نہ مانوں۔ یہاں تو یہ اچھی ہے لیکن یہ وہاں اچھی ہے، بھئی دین میں قیاس نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ نے کہا تھا اے لوگوں، جب میں آدم کو پیدا کروں تو سارے فرشتے سجدے میں گر جانا، لیکن ابلیس نے انکار کیا، کہا اے اللہ اس کو سجدہ کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، بس اس ایک سجدے سے بچا لے، میں چپے چپے پہ تیری عبادت کروں گا۔ اللہ نے کہا اخرج فإنک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے۔ عبادت وہ نہیں جو تیری مرضی کا نام ہو، عبادت وہ ہے جو میری مرضی کا نام ہے۔ عبادتی حیثما ارید لا کما ترید، عبادت وہ نہیں جو میں اپنی مرضی سے کروں، نہیں، عبادت وہ جو حکم خداوندی پر انجام دی جائے۔ اور قیاس، اور یہی وجہ ہے ایک بندہ جو قیاس کرتا تھا، مولا نے پوچھا سنا ہے تو دین میں قیاس کرتا ہے؟ سنا ہے تو دین؟ ہاں میں قیاس کرتا ہوں۔ 2 سال پڑھے تھے، لولا السنتان لہلک النعمان، یہ 2 سال وہ خود اقرار کرتا ہے کہ اگر نہ ہوتے تو شاید میں ہلاک ہو جاتا۔ دین میں قیاس کرتا ہے، کہاں میں قیاس سے چیزیں ثابت کرتا ہوں۔ جب اس نے یہ سوال کیا نا کہ میں قیاس سے دین کی باتیں ثابت کر رہا ہوں، وہاں کی دلیل یہاں لائی، یہاں کی وہاں فٹ کر کے اپنے پاس سے دین بنا کے پیش کر دیا، تو پھر مولا نے کہا اچھا تو اللہ کے دین کے بارے میں قیاس کرتا ہے تو مجھے یہ بتا، اللہ نے تیرے آنکھوں کے اندر نمی کیوں رکھی؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو جو قیاس کرتا ہے اللہ نے تیری آنکھوں میں یہ نمی کیوں رکھی؟ اللہ نے تیرے کانوں میں کڑواہٹ کیوں رکھی؟ اللہ نے تیرے ہونٹوں پہ مٹھاس کیوں رکھی؟ بہت طویل ہے، میں زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہوں گا۔ مولا نے 2-4 سوال پوچھے نا کہ بتا تیری آنکھوں میں نمی کیوں ہے، یہ تیری ہونٹوں پہ مٹھاس کیوں ہے، یہ تیرے کانوں میں کرواہٹ کیوں ہے، یہ تیرے ناک کے اندر ٹھنڈک کیوں ہے؟ جب سوال کیا پریشان ہے، کوئی جواب نہیں آ رہا، تو مولا نے کہا اپنے جسم کے بارے میں قیاس کر سکتا نہیں، اللہ کے دین کے بارے میں قیاس کرتا ہے۔ اپنے جسم کا پتہ نہیں ہے تجھے اور اللہ کے دین میں قیاس کر رہے۔ اچھا مولا سوال کیے ہیں تو جواب بھی خود بتائیے۔
مجھے تو نہیں معلوم، اب آپ نے بتا ہی دی ہے تو جواب بھی خود دیں۔ خدا کی قسم پھر میرے مولا مسکرائے اور مسکرا کے کہا اللہ نے تیری آنکھوں میں نمی اس لیے رکھی تاکہ یہ سورج کی تیز دھوپ تیری آنکھوں کو پگھلا نہ دے۔ اللہ نے کانوں میں کرواہٹ اس لیے رکھی تاکہ حشرات الارض گھس کے تیرے کانوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اللہ نے ناک میں ٹھنڈک اس لیے رکھی تاکہ فاصل مادہ بہہ جائے۔ اللہ نے تیرے ہونٹوں پہ مٹھاس اس لیے رکھی تاکہ اللہ کی نعمتوں کو کھانے کا لطف آ جائے۔ یہ لطف آتا ہے نا، نعمتیں کھا رہے ہیں، بڑا ذائقہ آ رہا ہے۔ خداوند عالم کی حکمت ہے کہ کیسا بنایا ہے۔ کبھی انسان اپنے اوپر تو غور کر، کتنا مرتب اور منظم انسان کو بنایا اللہ نے، اور خدا کی قسم کتنی ہزارہ مخلوقات ہیں اللہ کی، کتنی مخلوقات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب اس انسان کو پیدا کیا اور پھر انسان کو پیدا کر کے خود پہ فخر کر کے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بابرکت ہے وہ خدا جس نے اتنی پیاری مخلوق بنائی ہے، اتنا مرتب بنایا اللہ نے۔ اللہ نے تو آنکھیں عطا کی، اللہ نے ہاتھ دیے، اللہ نے پاؤں دیے، اللہ نے زبان دی، یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا کی، اور ہر جسم کے حصے کے پیچھے ایک حکمت موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے ایک شخص دعویٰ کرتا ہے خدائی کا، کیونکہ میں اپنی ابتدائی گفتگو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یقیناً انسان کا خالق مالک اللہ ہے اور اس کی ساری ضروریات اللہ ہی پوری کرتا ہے، تو انسان کو خلق کرنے والا اللہ ہے، یہ باقی کیڑے مکوڑے حشرات تمام مخلوقات کا خالق اللہ ہے۔ ایک شخص ہے ظرف اٹھائے ہوئے اور اس میں کچھ کیڑے ہیں، پوری عالم میں یہ جہاں جہاں جا رہا ہے ہر گلی کوچے میں اعلان کر رہا ہے بھائی ان کیڑوں کا خالق میں ہوں، ان کیڑوں کو میں نے پیدا کیا، اور تمہارا دعویٰ یہ چونکہ دہری تھا نا، لا مذہب، کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے اس کا، کہا ان کیڑوں کا خالق میں ہوں، تمہارا دعویٰ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اور ہر ذرے کا خالق اللہ ہے، ان کیڑوں کو میں نے بنایا ہے، ان کا خالق میں ہوں۔ جب اس نے جملہ دہرایا تو جب مولا کے سامنے آیا اس نے کیا تھا، کچھ لوتھڑے پانی کے اندر رکھ دیے، کچھ دنوں بعد اس کے اندر سے کیڑے پیدا ہو گئے، اس نے کہا یہ میرا ہنر ہے لہٰذا ان کو میں نے پیدا کیا ہے۔ یہ اٹھائے امام جعفر صادق کی خدمت میں جب آیا اور وہی ظرف اٹھائے ہوئے کہا ان کا خالق میں ہوں، انہیں میں نے پیدا کیا ہے۔ خدا کی قسم امام کے سامنے جب اس نے یہ جملہ دہرایا ان کیڑوں کا خالق میں ہوں، اچھا امام نے کہا کہ جو خالق ہوتا ہے وہ اپنی مخلوق کی ساری صفات کو جانتا ہے، اگر تو ان کا خالق ہے تو یہ بتا ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے، ان کا خالق ہے تو پھر تو بتا ان میں نر کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنے، ان میں مذکر کتنے ہیں، ان میں مؤنث کتنے، کہاں سے جواب آتا ہے؟ خاموشی سے کھڑا ہے سر جھکائے۔ امام نے پوچھا تو خالق ہے تو بتا ان میں نر کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنے ہیں، ان میں مذکر کتنے ہیں، ان میں مؤنث کتنے ہیں۔ امام نے وہ ظرف لیا اور ظرف کو زمین کے اندر اڈیل دیا، وہ کیڑے حرکت میں آئے، کچھ مشرق چلے کچھ مغرب چلے۔ امام نے کہا تو ان کا مالک اور خالق ہے تو مشرق جاتے ہوں کو روک اور مغرب بھیج، مغرب والوں کو روک اور مشرق بھیج، کب میری حکومت نہیں چلتی۔ مولا نے کہا ادھر توجہ کر، میں ان کا خالق نہیں، میں ان کا مالک نہیں، اگر مشرق والوں کو حکم دوں تو مغرب چلے جائیں، مغرب والوں کو حکم دوں تو مشرق چلے جائیں۔ امام نے صرف یہ جملہ کہا کہ میں اگر کہوں تو مشرق والے مغرب چلنے لگے، مغرب والے مشرق، میں کہتا ہوں مولا تیرے کہنے پہ کیڑے کیوں نہ پلٹتے، تو اس کا بیٹا ہے جس نے ڈوبا ہوا سورج پلٹایا۔ اللہ نے جو بھی مخلوقات پیدا کی ہر کے پیچھے حکمت موجود ہے، اور قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں، ہر قرآن اور روایات ہیں،
انسان جب قرآن پڑھتا ہے کبھی کچھ سمجھ نہیں آتا. میں نے عرض کیا کچھ ایسی متشابہ آیات ہیں جو واضح سمجھ میں نہیں آتی, ان میں تدبر, تفکر اور غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں بس سرسری سا پڑھ کے اور اس کا نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ معصوم فرماتے ہیں یہ اللہ کا وہ کلام ہے, اس قرآن کے ہر لفظ کے پیچھے 7 باتیں ہیں. پھر اگلا جملہ 7 نہیں 70 باتیں ہیں, 70 نہیں 70,000 باتیں ہیں. قرآن کے ایک ایک لفظ کے پیچھے کتنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں جن سے انسان آگاہ نہیں. ایک لفظ کے پیچھے 70,000 حکمتیں ہیں. اور کیا خوب حکمتیں اللہ نے اس قرآن کے اندر نازل کی. ہو سکتا ہے بہت ساری حکمتیں ہوں, کچھ حکمتیں ہم جانتے ہوں اور کچھ نہ جانتے ہوں. اور یہ جو حکمتیں ہیں اللہ نے, ان کو جب تک انسان سمجھے گا نہیں بات سمجھ میں نہیں آتی. اور جہاں سمجھ نہ آئے وہاں وارث قرآن کی ضرورت پڑتی ہے کہ انسان اس دروازے پہ جائے اور سمجھے کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. یہی وجہ ہے جسے سمجھ نہیں آئی کسی نے قیاس کیا دین میں, کسی نے اپنی مرضی سے باتیں بنائی اور دین میں داخل کر دی. جب بات سمجھ نہ آئے تو طریقہ یہ ہے کہ معصوم کے پاس جاؤ اور پوچھو کیا ہے. یہی وجہ ہے جیسے ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک شخص اسی قرآن کے بارے میں کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, اس میں ہر خشک اور تر کا ذکر ہے. لا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین, ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز قرآن میں, ہر بڑی سے بڑی چیز قرآن میں ہے. تو نہ خشک و تر کو اللہ نے چھوڑا, نہ چھوٹی چیز کو چھوڑا اور نہ بڑی چیز کو. آپ کے ہاں ظاہر ہے بڑی چیز اگر جانور ہے تو کس کا ذکر کرتے ہیں؟ ہاتھی بہت بڑا ہے, اللہ نے ہاتھی کا ذکر کیا. اور سب سے چھوٹی بات کریں تو آپ کہیں مچھر سب سے چھوٹی چیز ہے. تو اللہ نے کہا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها, اللہ نے مچھر کی مثال دی. اللہ نے کہا اگر اس سے بھی کوئی چھوٹی ہوتی تو اللہ اس کی مثال بھی پیش کرتا. تو یہ اللہ نے قرآن میں ساری چیزیں بیان کی ہیں, چھوٹی سے چھوٹی چیز, بڑی سے بڑی چیز, ہر خشک و تر کا قرآن میں ذکر ہے. پھر بندہ آ گیا جس کو سمجھ نہیں آئی, پھر مولا کے پاس آیا, مولا قرآن کی آیت ہے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی خشک و تر سب چیزیں ذکر ہیں, مجھے تو نہیں نظر آتی کہ ہر چیز قرآن کے اندر ہے. توجہ رکھیے گا, یہ قرآن کے باتیں سمجھ میں کیسے آئیں گے اس کا جواب دے رہا ہوں میں کہ ہمیں تو بھائی نہیں پتہ چلتا قرآن میں چھوٹی سے چھوٹی چیزیں, بڑی ساری چیزیں قرآن میں ہمیں نظر نہیں آتی. مولا کھجور تناول فرما رہے تھے, ہاتھ میں گٹھلی پکڑی. مولا نے کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا مولا کھجور کی گٹھلی ہے. مولا نے کہا اگر میں کہوں کہ میرے ہاتھ میں کھجور کا درخت ہے, توجہ فرمائیے گا, میرے ہاتھ میں کیا کہا؟ کھجور کی گٹھلی. مولا نے کہا اگر میں کہوں کہ یہ کھجور کا درخت ہے تو مان جائے گا؟ کہاں مولا مان جاؤں گا. مولا نے کہا ابھی تو یہ کھجور کا درخت بنا ہی نہیں, ابھی تو یہ گٹھلی ہے. کہا ابھی بنا نہیں ہے لیکن اس میں کھجور کے درخت بننے کی صلاحیت ہے. تو کھجور کا درخت بنے گا تب اسے پاکیزہ زمین میں بوئیں گے, اس میں پانی ڈالیں گے تو یہ کھجور کا درخت باہر نکل آئے گا. تو مولا نے کہا اللہ نے سارا علم قرآن میں رکھ دیا ہے, لیکن اس علم کو نکالنے کے لیے جس زمین کی ضرورت ہے وہ سینہ آل محمد ہے. قرآن کی علم کو نکالنے کے لیے وارثان قرآن کی, وارثان قرآن کے بغیر یہ قرآن صحیح سے سمجھ میں نہیں آئے گا. اور یہی وجہ ہے اللہ نے بارہا قرآن میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ قادر مطلق ہے, اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اور سوال کرنے والے نے کہا اللہ جو ہر چیز پہ قادر ہے کیا اس کائنات کو انڈے میں بند کر سکتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ جو قادر ہے تو کیا اللہ اس پوری کائنات کو ایک انڈے میں بند کر سکتا ہے؟ مولا کے پاس جب آیا تو وہ تھا لکڑی کا کام کرتا ہے, بڑھئی جسے کہتے ہیں. امام نے اپنا عصا اٹھایا, اس کے حوالے کیا, کہ یہ چھڑی ہے, مجھے اس سے ایک میز اور ایک کرسی بنا کے دے. چھڑی اٹھائی اور کہا اس سے ایک میز اور کرسی بناؤ.
کہا مولا عجیب بات ہے، میز کہاں، کرسی کہاں، اور یہ چھوٹی سی چھڑی کہاں؟ مولا نے کہا کیا تو کاریگر نہیں ہے؟ کہا کاریگر ہوں۔ کیا یہ لکڑی نہیں ہے؟ کہا یہ لکڑی ہے، میں کاریگر بھی ہوں، لیکن لکڑی میں اتنی وسعت نہیں کہ اسے میز یا کرسی بنایا جائے۔ مولا مسکرائے، مسکرا کے کہا اللہ قادر بھی ہے، لیکن انڈے میں اتنی وسعت نہیں کہ کائنات اندر بند ہو سکے۔ بات تو اچھا، مجھے اسی پہ ایک بات یاد آئی ہے تو میں واقعہ عرض کرتا چلوں۔ قدرت کی بات ہو رہی ہے، کیا آپ نے سنا ہوگا بہت عرصہ پہلے، اب تو شاید وہ اس دنیا سے بھی چلا گیا ہے، کہا اللہ جب قادر ہے، غفور الرحیم ہے، اللہ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا ہے؟ جب اللہ معاف کرنے والا ہے تو کیا وہ یزید کو نہیں بخش سکتا؟ توجہ فرما رہے ہیں، اس کا یہ جملہ تھا اللہ قادر ہے، غفور الرحیم ہے، جب وہ معاف کرنے میں آئے تو بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے، تو کیا یزید کو نہیں بخشے گا؟ توجہ فرمائیے گا، کسی مولانا کے سامنے اس نے یہ جملہ کہا کہ اللہ قادر ہے، غفور الرحیم ہے، تو اس کی معافی میں یزید بھی تو اس کا بندہ ہے نا، ہے تو انسان، اس کا بندہ ہے، تو پھر کیا یزید بخشا نہیں جا سکے گا؟ جب اس نے یہ جملہ کہا نا تو کہا کہ کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ کہ نہیں نماز نہیں پڑھی، آؤ مل کے وضو کرتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑا مولانا نے اور لے گیا، ایک گندا پانی گزر رہا تھا، کہا یہاں بیٹھو اور وضو کرو، کہا یہاں بیٹھو وضو کرو پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ اس نے کہا عجیب مولانا ہو، تمہیں نہیں پتا کہ وضو کے کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں، وضو کی شرط ہے پانی پاک ہونا چاہیے، پانی صاف ہونا چاہیے، پھر انسان اس سے وضو کرے تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ گندے پانی اور نجس پانی سے تو وضو ہوتا ہی نہیں۔ یہ جب جملہ کہا تو کہا کیا تو وضو کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ کہ قادر ہوں۔ کیا یہ پانی نہیں ہے؟ کہ یہ پانی بھی ہے، میں وضو کرنے پہ قادر بھی ہوں، لیکن یہ نجس پانی اس قابل نہیں کہ اس سے وضو کیا جائے۔ مولانا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا اللہ قادر بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے، یزید اتنا نجس ہے اس میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو معافی دلوا سکے۔ زندہ باد، یہ حکمتیں ہیں قرآن مقدس کی۔ انسان کبھی قرآن پڑھے، غور و فکر سے پڑھے، اور پھر میں یہ کہا کرتا ہوں باقی تو پڑھتے ہیں، علی والا قرآن کیوں نہ پڑھے؟ جب رسول نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، تو پھر علی والا تو قرآن پڑھے نا۔ کبھی اٹھا کے دیکھیں، چند آیتیں ہی پڑھے، ضروری نہیں ہے کہ روزانہ پورا قرآن پڑھو، ایک پارہ پڑھو، نہیں، 2 آیتیں سمجھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، ہماری نجات کا سامان ہو جائے۔ اور قرآن سے آل محمد کا اتنا گہرا رشتہ تھا کہ یہ سر کٹ تو گیا لیکن قرآن کی تلاوت نہیں رکی۔ نوکے نیزہ پہ بھی حسین سورہ کہف کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے۔ قرآن سے آل محمد کا اتنا رشتہ مضبوط تھا۔ اور کل میں عرض کر چکا کہ لوگوں نے حسین کو مدینے میں رہنے نہ دیا، اور حسین ابن علی نے یہ اعلان کر دیا سواریاں تیار کرو، اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں، یہاں اب ہمیں رہنے نہیں دیں گے۔ سواریاں تیار ہو چکی، سامان سفر باندھا جا چکا، قافلہ نکلا مدینے سے، اور منزلیں طے کرتے کرتے پھر ایک ایسے مقام پہ یہ قافلہ پہنچا کہ جس مقام پر آ کر حسین ابن علی کا گھوڑا رک گیا اور گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ روایتیں ہیں، میں ابھی بھی یہ روایت پڑھ کے آ رہا ہوں، بعض روایتوں میں ما زالا یتبدل الحسین الفروس، کہ گھوڑے پہ گھوڑا چینج کیا، 7 یا 8 گھوڑے چینج کیے حسین ابن علی نے، لیکن گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ گھوڑا اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھ رہا۔ یہاں رک کے آپ کے گریے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، 2 ہی مقام ہیں جہاں پر حسین کا گھوڑا رکا تھا، ایک یہ مقام
مقام ہے جہاں گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا، اور دوسرا وہ مقام ہے جب گھوڑے سے سکینہ لپٹی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آپ کا ایک آنسو آ گئے نا، سچے دل کے ساتھ خدا کی قسم آپ کی ضمانت ہو جائے گی، سیدہ آپ سے راضی ہو جائیں گی۔ یہ جو آپ روتی ہیں نا، یہ مرہم ہے جناب سیدہ کے زخموں کے لیے۔ وہ دیکھتی ہیں کون میرے حسین کو رونے کے لیے آیا ہے۔ ہاں عزاداروں، جب گھوڑے پہ گھوڑا تبدیل کیا اور گھوڑے نے چلنے سے کیا انکار، اب اس وقت امام حسین نے کہا ذرا علاقے والوں کو بلاؤ، ان سے پوچھو تو صحیح یہ کون سی سرزمین ہے جہاں گھوڑا رک گیا۔ اور بنی اسد والوں کو بلایا گیا، بنی اسد والوں سے مولا نے پوچھا بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا یسمى الغازریہ، اسے غازریہ کہتے ہیں۔ مولا نے کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اسے شاطئ فرات کہتے ہیں۔ کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ پھر جب یہ سوال ختم ہو چکے نا، مولا نے پھر سے پوچھا کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ ایک بوڑھا سن رسیدہ صفوں کو چیرتا ہوا حسین کے سامنے آیا، سر سے پاؤں تک دیکھ کے کہا یسمى کربن و بلا، اس سرزمین کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا کا نام آنا تھا۔ حسین نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون، ہماری کربلا آ گئی۔ اور دائیں بھی دیکھا پھر بائیں بھی دیکھا، عباس ہماری سواریوں کو بٹھاؤ، ہماری کربلا آ گئی، ہم اس جنگل کو آباد کریں گے۔ اور پھر زاروں قطار روئے حسین، اور رو کے کہا یہاں ہمارے بچوں کا خون بہایا جائے گا، اور یہاں ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، اور یہاں خیموں کو آگ لگے گی۔ وہ منظر پیش کر دیا امام حسین نے۔ ہاں عزاداروں، اتر آئے اس سرزمین پہ، اور پھر اترنے کے بعد پہلا کام یہ کیا، اے بنی اسد والوں میں تم سے یہ کچھ زمین کا حصہ خریدنا چاہتا ہوں، اور تم کتنے میں بیچو گے؟ روایت کہتی ہے 60,000 دینار میں امام حسین علیہ السلام نے زمین کا وہ حصہ خریدا۔ اور خریدنے کے بعد جب خرید کر چکے نا، تو بنی اسد والوں سے کہتے ہیں اے بنی اسد والوں میں تمہیں یہ خریدی ہوئی زمین ہبہ کر دوں گا، اور رہتی دنیا تک جو میرے شیعہ آئیں گے یہ میں ان کو ہبہ کر کے جا رہا ہوں، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں، میری شرطیں مانو تو میں یہ زمین تمہیں واپس کر دوں گا۔ ہاں جو ابھی تک نہیں رویا نا، ہاں عزادار حسین، اے زائر حسین، تو کربلا جاتا ہے نا، زیارت کرتا ہے، ذرا اپنا مقام تو سن۔ حسین ابن علی نے کیا کہا، یہ زمین تمہیں واپس کر دوں گا، میری پہلی شرط یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد جب بھی میرا زائر آئے انہیں 3 دن مہمان بنانا، اس کے کھانے کا خیال رکھنا، اس کے پانی کا خیال رکھنا، میرا کوئی زائر بھوکا نہ جائے اور میرا کوئی زائر پیاسا نہ جائے۔ اللہ آپ کو لے جائے کربلا، ہم 40 پہ وہ منظر دیکھتے ہیں، پانی کی سبیلیں لگی ہوئی ہے، نہ کسی کو کھانے کی فکر ہے نہ پانی کی فکر ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا تمہیں ہماری پیاس کی فکر تھی، تیرا اصغر پیاسا رہ گیا، تیری سکینہ پیاسا۔ اجرکم علی اللہ۔ مولا تجھے ہماری پیاس کی کتنی فکر ہے، تیرے بچے پیاسے رہ گئے، اپنی بات نہیں کی، اپنے زائروں کی بات کی۔ ہاں عزاداروں، پھر مولا نے کہا اے بنی اسد والوں میری دوسری شرط یہ ہے، میں خریدی ہوئی زمین واپس کروں گا، لیکن میری دوسری شرط ہے۔ کہ مولا کون سی شرط ہے؟ ہاں شرط یہ ہے کہ جب 11 محرم کو ان لعینوں کے لاشوں کو دفن کر دیا جائے نا، پھر ہمارے لاشیں بے گوروں کے فربڑے ہوں گے، اور تم آنا اور ہماری لاشوں کو دفن کر کے چلے جانا۔ روایت کہتی ہے مولا نے 3 حصے کر دیے، مردوں کو الگ کیا، عورتوں کو الگ کیا، اور چھوٹے بچوں کو الگ کیا۔ اور پہلے مردوں سے کہا تم ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ پھر حسین کی غربت سنو، وہاں آئے جہاں عورتیں تھیں، اپنی بہن زینب کو لائے اور کہا یہ میری بہن زینب ہے، یہ میری بہن ام کلثوم ہے، اگر تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کرے تو پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ ابھی تک جو نہیں رویا، اب حسین کی غربت کا اگلا جملہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس آیا
علی اللہ، ایک ایک مٹھی ہماری لاشوں پہ گرا دینا اور تمہارا کھیل ہو جائے گا اور زہرا کا بیٹا دفن ہو جائے گا۔ میں نے یہ آنکھوں سے منظر دیکھا۔ آج بھی 11 محرم کو اور بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں جام اٹھائے کہتے ہیں مولا ہم کربلا میں تو نہ تھے، اے مولا ابھی موجود ہے، ہمیں بتا دے اصغر کو کہاں گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔